3 سال کوئی کم مدت نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہو گیا تو پریشان ہو جاتے ہم لوگ. یہ ایسا برا لاک ڈاؤن تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں, ہر طرح کی پابندی تھی, لیکن اس کے باوجود اسلام ہم تک پہنچے, اسلام زندہ رہے. اس لیے ان لوگوں نے یہ صعوبتیں, یہ مشکلیں, یہ قربانیاں ان لوگوں نے دی تھی. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے, اور آج کا خطاب 17 خطاب ہے. آج کے خطاب میں انشاءاللہ ہم لوگ سیرت کے ایک عظیم الشان پہلو کو جاننے جا رہے ہیں, جو واقعہ اور جو پہلو بائیکاٹ کے نام سے شعب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے سارے ماننے والوں کو قید کر دیا گیا تھا, بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اس کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے. اس کو انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. دراصل جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے صحابہ اکرام کو ہر طرح سے ستایا گیا, دھمکایا گیا, ڈرایا گیا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. لیکن اس کے باوجود بڑی تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا تھا. ہر طرح کی سازشیں کی گئیں, لوگوں کے سامنے بتایا گیا کہ محمد نعوذ باللہ دیوانے ہیں, پاگل ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ شاعر ہیں, کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا. کفار نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جو ان کے بیک بون جو گویا کے تھے وہ بھی اسلام قبول کر چکے, اور خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں جا چکے. تب ان کے اندر اور زیادہ بے چینی شروع ہو گئی. ان لوگوں نے لالچ دی, طرح طرح کی لالچیں دی, اس پر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہ لوگ زیادہ بے چین ہو گئے. یہ ان لوگوں کی بے چینی ایک طرف تھی. دوسری طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب ابو طالب بھی بہت زیادہ پریشان تھے. وہ یوں پریشان تھے کہ آئے دن دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تمہارے بھتیجے کو ہم ختم کر دیں گے, ان کا نام و نشان ہم مٹا دیں گے. اور حضرت ابو طالب یہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ نے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو ابو جہل نے آپ پر بوجھ رکھ دیا. ابو جہل نے ایک بڑے سے پتھر سے آپ کو کچلنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے. یہ بھی حضرت ابو طالب نے دیکھا, اور اس لیے حضرت ابو طالب کے پاس بہت زیادہ بے چینی تھی. وہ بے چین تھے, بے قرار تھے کہ میرے بھتیجے کا کیا ہوگا. وہ ڈرے ہوئے تھے. حضرت ابو طالب نے گویا کہ یہ الفاظ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن سیرت کی کتابوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمت ہار چکے تھے. گویا کہ وہ ہمت ہار چکے تھے اور انہیں بہت ڈر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. حضرت ابو طالب نے اسی ڈر میں اور اسی سوچ میں اپنے 2 خاندانوں کو, بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو بلایا. ان کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور بلا کر سمجھایا, بجھایا اور کہا کہ دیکھو اب تک تو میں ان کی جو ہے دیکھ رکھ کر رہا تھا, سپورٹ میں ان کے تھا, لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ لوگ چال بازیاں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ یہ لوگ ہیں, کفار ہیں. اب مشکل ہے میرے لیے یہ میٹر سنبھالنا. اور انہوں نے اپیل کی کہ تم دونوں خاندانوں کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو اور ان کی حفاظت میں رہو.
تو ان لوگوں نے یہ معاہدہ قبول کیا، یہ پیشکش قبول کی، اور ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا، یہ تہیہ کیا، بلکہ کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حفاظت میں رہیں گے۔ تو یوں بنو ہاشم اور بنو مطلب دو خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹنگ میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کی حفاظت میں آ گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا، یہ معاہدہ ہوا، جب مکے میں معلوم ہوا تو دشمنوں کو اور زیادہ پریشانی ہوئی کہ بھائی اب تو کچھ پرابلم ہے، ابھی تک تو خالی ابو طالب اکیلے تھے، اب تو دو خاندان ہیں، اب کیا کیا جائے، ان کا کچھ بھی بال بینگا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ لوگ پریشان تھے۔ پھر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں تمام سرکش تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، یہ سب لوگ اس میں موجود تھے، اور ان لوگوں نے یہ کام کیا، یہ طے کیا کہ یہ سن 7 نبوی کا یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کے یہ 7واں سال تھا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1 محرم 7ویں سال کا پہلا دن تھا، اس دن ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اور یہ ڈکلیئر کیا اور یہ گویا کہ جیو جاری کر دیا، اور وہاں پر جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس کا بھی معاملہ کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ تہیہ کیا، یہ عہد کیا کہ یہ جو دو خاندان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ جو دو خاندان ہیں جو ان کے سپورٹ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم سب مل کر ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ بات بھی لکھی ہے، بخاری شریف کا بھی حوالہ دیا، کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا، کفار کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے نہیں مارا جا سکتا، اگر ہم ان کو جان سے ماریں گے تو یہ دو خاندان آگے یہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیں گے، ایسا بھائی اب میٹر ہی نہیں رہتا ان کا، ایسا وہ لوگ کر دیں گے، یہ ان کو یقین ہو گیا تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان سب کا بائیکاٹ کریں گے، یہ انہوں نے ارادہ کیا، اور وہ تحریر لکھی گئی، اور وہ تحریر لکھی گئی لکھ کر اس کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اور اس کے اندر کیا تھا کہ ان دونوں خاندانوں سے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ماننے والوں سے، میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو دو خاندان تھے، ان دونوں خاندانوں میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کے ایک فرد کو بچانے کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے ایک سپوت کو بچانے کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ حامی بھری، یہ وعدہ کیا، اور وہ اپنے ان دوستوں کے اگینسٹ ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، یعنی کہ آپ کے دشمنوں کے یہ خلاف ہو گئے اگرچہ وہ مسلمان نہیں بنے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دونوں خاندانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان دونوں خاندانوں کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر باضابطہ یہ تحریریں لکھی گئی اور یہ اعلان کیا گیا، نہ ان سے خرید و فروخت ہوگا، نہ ان سے شادی بیاہ ہوگی، نہ ان سے کسی طرح کا لین دین ہوگا، نہ کوئی ان کے گھر جائے گا، نہ ان کے گھر والا کوئی ہمارے پاس آئے گا، یہاں تک کہ ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے، نہ وہ ہم سے بات کریں نہ ہم ان سے بات کریں گے۔ ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا گیا، ٹوٹلی بائیکاٹ کر دیا گیا 100%۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں خاندان اور صحابہ اکرام شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ اب کوئی بات ہی نہیں کر رہے، کوئی کاروبار بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب اذیت دینے پہ شروع ہو گئے۔ تو سب لوگ ایک گھاٹی میں ہو گئے، ایک گھاٹی مطلب ایک پہاڑ کے درمیان وہ لوگ جا کے رہنا شروع کر دیا اور وہاں پر رہے، گویا کہ وہیں وہ محبوس ہو گئے، قید ہو گئے شعب ابی طالب میں۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے، اس کے اندر یہ لوگ چلے گئے۔ اس کے اندر جانے کے بعد میرے دوستو پورے 3 سال، سن 7 نبوی سے سن 10 نبوی تک 3 سال پورا یہ بائیکاٹ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور وہ دونوں خاندان بہت زیادہ مصیبتوں میں رہے۔ ایسی چیزیں وہاں کی لکھی ہوئی ہیں، صحابہ اکرام نے ذکر کی ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، خود بخاری شریف میں موجود ہے، کہ ان کو پڑھنے کے بعد میرے دوستو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھوں میں آنسو باقی نہیں رہ پاتے، اور ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی آج کل ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہوگی اگر دین کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ایسی مصیبت صحابہ اکرام پر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، جتنا میرے صحابہ کو ستایا گیا اتنا کسی کے صحابہ کو نہیں ستایا گیا۔ 3 سال کی مدت اس کے اندر تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا، کفار نے یہ کیا کہ اگر کوئی خرید و فروخت کے لیے باہر سے کوئی تاجر آتے،
مکے کے جو تاجر تھے وہ تو نہ خریدتے نہ بیچتے ان سے، لیکن باہر سے کوئی تاجر آتے تو ان کے ساتھ کیا کرتے کہ کافی زیادہ دام میں وہ لوگ خریدنا شروع کر دیے. جیسے گیہوں کی ایک تھیلی ہے، ایک تھیلا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا ریٹ ان لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ وہ لوگ شیعہ ابی طالب میں جو محصور ہے ان کو نہیں دیتے تھے، زیادہ دام مل رہا ہے اس لیے جا کے کفار کو دیتے تھے. ہر چیز ان لوگوں نے ہر چیز کی گرانی بڑھا دی تھی، ہر چیز کا انہوں نے ریٹ بڑھا دیا تھا، اور جو بھی تاجر باہر سے آتا وہ شیعہ ابی طالب میں نہیں جاتا بلکہ باہر جا کے بیچ لیتا زیادہ منافع کے ساتھ اور چلے جاتا. تو یوں خورد و نوش کے کھانے پینے کی پوری چیزیں بہت جلد وہاں پر ختم ہو گئی. جتنی چیزیں تھے لے کے چلے گئے تھے، چند دنوں میں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں. وہ چیزیں ختم ہونے کے بعد بچوں کی رونے کی آوازیں، بچوں کے ماؤں کی رونے کی آوازیں باہر تک آتی تھی. یہ کتابوں میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اور کفار قہقہے لگاتے، ان کے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوتے کہ دیکھو بھوک سے تڑپ رہے. بعض لوگوں نے یہ تک لکھا کہ اعلان ہوتا کون ہے جو محمد کے اس دین کو چھوڑ دیں، ہم ان کو اس گھاٹی سے نکالیں گے اور ان کا بائیکاٹ ختم کر دیں گے. لیکن ایک بھی فرد تیار نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے. یہاں تک میرے دوستو بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پتے کھا کر زندگی گزاری. پتے، جھاڑوں کے جب پھل ختم ہو گئے تو جھاڑوں کے پتے کھا کر انہوں نے زندگی گزاری. ماں نے اپنی گودوں میں بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اپنے سر پٹکنے لگے کہ اس سے پہلے میری موت ہو جائے. لیکن ان لوگوں نے اسلام نہیں چھوڑا. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتا باہر والا. کاروبار پورا ختم ہو گیا، رشتہ داریاں پورے ختم ہو گئے، خاندان والے پورے جو ہے یہ ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا. لیکن اس حالت میں بھی 5 نام ایسے ہیں جن لوگوں نے، 5 میں سے سب سے پہلا ہے ہشام ابن عمرو ابن ربیعہ. حضرت مولانا علی میاں ندوی نے جب ان کے بارے میں لکھا تو عزت سے لکھا، کہا کہ انہوں نے مدد کی، اس نے مدد کی نہیں لکھا. اور آگے انہوں نے لکھا کہ یہ وہ آدمی تھا جو ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوا کرتا تھا، ہمیشہ لوگوں کے لیے اس کے اندر عزت تھی، احترام تھا، اور لوگوں کو مدد کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا. ان کا نام ہے ہشام ابن عمرو. انہوں نے سب سے پہلے اپنی ضمیر کی آواز کو سنا، اور سن کر یہ ایک اور انہوں نے ڈھونڈا کہ کون ہیں جو صحیح لوگ ہیں. ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، ان کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ ضروریات زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ غلط ہو رہا، یہ انسانیت کے خلاف ہو رہا. اس لیے انہوں نے زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گئے، جا کے امیہ سے کہنے لگے کہ یہ حضرت ابو طالب کا بھانجا تھا. کہنے لگے کہ بھائی تو جو ہے کھا رہا پی رہا اور کپڑے اچھے پہن رہا، لیکن تیرے ماما اور تیرے ماما کے خاندان والے اور ان کے بھتیجے اتنی مشکل میں ہیں جس سے تو بے خبر نہیں ہے. تیرے کو شرم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تجھے نہیں چاہیے کہ اس معاہدے کو تو ختم کر دے. تو اس نے کہا کہ ہاں میرا بھی من کرتا، لیکن میں اکیلا کیا کروں. انہوں نے کہا کہ ایک اور ہے. پوچھا کون ہے؟ تو بولے میں ہوں. چلو تیسرے کو تلاش کرتے ہیں. پھر تیسرے کو تلاش کریں، مطعم ابن عدی کو تلاش کیا گیا. اس نے بھی کہا کہ میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ ہیں تمہارے. پھر 3 ہو گئے. پھر تینوں نے کہا کہ چلو چوتھے کو تلاش کرتے ہیں. پھر زعمہ ابن اسود کو تلاش کیا گیا. یہ بھی ہمدردی رکھتا تھا مسلمانوں کے ساتھ بلکہ انسانیت کے ساتھ. اس نے بھی کہا کہ بھائی میں اکیلا کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ 3 اور ہیں. 4 ہو گئے. ان چاروں نے کہا کہ چلو ایک اور کو تلاش کرتے ہیں، 5واں کون ہوگا. تو ابو البختری کا نام آتا ہے، 5واں بھی ان کو مل گیا. پھر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، خاموشی سے میٹنگ کر کے ان لوگوں نے طے کیا کہ اگلے دن رات میں میٹنگ کی، اور اگلے دن کہا کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. ہشام ابن عمرو نے کہا کہ سب سے پہلے میں آواز اٹھاؤں گا، کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب دوسرے دن صبح میں کعبۃ اللہ کے طواف نکالے، 7 طواف نکالنے کے بعد وہ کھڑا ہوا. کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، انسانیت مر رہی ہے. یہاں تم کھاؤ پیو اور اچھے کپڑے پہنو، اور وہاں 2 خاندان ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ بہت غلط ہو رہا. اور یہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے، جو لٹکایا گیا ہے کعبۃ اللہ کے اندر، یہ بھی غلط ہے.
اس نے کہا. جب اس نے کہا زہیر نے فوراً ساتھ دیا کہ بھئی صحیح بول رہے، تم جو کچھ بول رہے صحیح بول رہے، ہم پہلے سے بھی جو ہے اس کے خلاف تھے. ابو جہل ایک پاس میں بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اترے گا نہیں وہاں سے، یہ معاہدہ ختم نہیں ہوگا. لیکن پھر مطعم ابن عدی نے کہا کہ نہیں ایسا کیسا ہو سکتا، پہلے سے ہم اس کے مخالف ہیں، یہ بہت غلط ہے، انسانیت سوز یہ کام ہو رہا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. دونوں تینوں جب بولنے لگے تو ذرا معاملہ ٹھنڈا ہوا. اسی وقت حضرت ابو طالب بھی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ وہاں سے جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ تم ادھر کدھر؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے، وہ معاہدہ ابھی باقی نہیں ہے، تو میں وہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو ابھی جب یہ بات ہی چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آج معاہدہ ختم ہوگا اور اس پر دیمک آ چکی ہے، دیمک نے اس کو ختم کر دیا. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا اگر وہاں سے اتار دیا جاتا تو معاملہ ختم. کعبۃ اللہ کے اندر جو لٹکا دیا گیا ہے اگر اس کو نکال دیا گیا تو معاملہ ختم. بہرحال وہاں پر یہ بات انہوں نے کہی، ابو طالب نے کہی. تو ابو جہل اور سرداران قریش نے، جو کفار کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے جیسا تم کہہ رہے ہو کہ محمد نے کہا کہ اس کو دیمک کھا چکی ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو ہم معاہدے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو یہ معاہدہ اور چلے گا. جب اس نے یہ کہا تو فوراً زعمہ ابن ابی اسود یا پھر کسی اور نے جھٹ سے اندر جا کر جو ہے معاہدے کی جو کاپی تھی اس کو نکالنے کی کوشش کی اور نکال لایا تو دیکھا کہ واقعی اس کو دیمک کھا چکی ہے. پھر ان لوگوں نے اس معاہدے کو ختم کیا. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو 3-4 لوگ تھے وہ لوگ باضابطہ گئے، جا کے اعلان کر کے ان لوگوں کو وہاں سے باہر لائے. بہرحال یہ جو شعب ابی طالب کا معاملہ تھا، 3 سال کی جو صعوبتیں تھیں، جو 3 سال کی تکلیفیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دونوں خاندانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ان لوگوں نے ان سختیوں کو، اس بھوک کو، اس پیاس کو آخر کیوں برداشت کیا؟ بار بار سیرت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، کسی بھی دینی معاملے کے لیے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. ہم اگر قربانیاں دیں گے تو ہمیں اسلام ملے گا، اگر ہم قربانیاں دیں گے تو ہمیں اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ملے گی، اگر ہم قربانیاں دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، ان کے ساتھ جنت میں ساتھ ملے گا، ورنہ تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام کے لیے کبھی ہمیں چلنا پڑے تو ہم چلیں، کبھی خرچ کرنا پڑے تو ہم خرچ کریں، کبھی ہمیں بیٹھنا پڑ جائے گھنٹوں بیٹھ جائیں، کبھی ہمیں سونا پڑ جائے، کبھی ہمیں جاگتے رہنا پڑ جائے اسلام کے لیے تو ہم جاگیں. میں یہ سب اس لیے میں میرے دوستوں کہہ رہا ہوں کہ آئے دن سال بھر میں کئی ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر ہمیں کبھی نیند کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی، کبھی کھانے کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی، کبھی پیسے کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی، کبھی اپنے بچوں کو مسجد بھیجنے کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی، کبھی اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر کے خواتین پر پابندی لگانے کی ضرورت پڑتی، لیکن ہمیشہ ہم پیچھے ہٹ جاتے. ان قربانیوں کو دینے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو قید و بند میں رکھا، اپنے آپ کو معاشرے سے دور رکھا. 3 سال کوئی کم مدت نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہو گیا تو پریشان ہو جاتے ہم لوگ. یہ ایسا برا لاک ڈاؤن تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، ہر طرح کی پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام ہم تک پہنچے، اسلام زندہ رہے. اس لیے ان لوگوں نے یہ صعوبتیں، یہ مشکلیں، یہ قربانیاں ان لوگوں نے دی تھی. تو ہم پر بھی یہ فرض ہے، ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اولاد کی قربانی دینی پڑے، ہم اولاد کی قربانی دیں. ہمیں نیند کی قربانی دینی پڑے، ہمیں نیند کی قربانی دیں. ہمیں پیسے کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی، ہم پیسے کی قربانی دیں. ہمیں عزت کی قربانی دینی پڑی، ہم عزت کی بھی قربانی دیں. بہت ساری جگہوں پر ہم یہ سمجھتے کہ بھئی عزت چلے جاتی بلکہ ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پر پیسہ خرچ ہوتا بلکہ ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پر ناک نیچے ہوتی بلکہ سنتوں پر عمل نہیں کرتے. دیکھ لیجئے دن بھر میں جتنے ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، ان ایکٹیویٹیز میں ہم کیا کر رہے؟ پیجامہ اور پینٹ ہم نیچے پہن رہے اور اس کو عزت سمجھ رہے، حالانکہ وہ سنت کے خلاف ہے. لباس ہم دوسروں کے جیسا پہن رہے، دوسری قوموں کے جیسا پہن رہے. بال ہم دوسروں کے جیسا بنا رہے، سنت کے بالکل خلاف جا رہے، اور ہم سمجھ رہے کہ بھئی ہماری عزت چلے جاتی. تو اس لیے ہمیں
الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم اس بات کو ہر قدم پر سوچیں کہ ہم جو ایکٹیویٹی ہماری ہو رہی زندگی بھر میں 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہم کر رہے، کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے وہ تمام کی تمام قربانیاں کیوں دی ہیں؟ میں آپ سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، اگر صحابہ اکرام نے پوچھ لیا، دامن ہمارا پکڑ لیا اور ہاتھ ان کا ہوگا، دامن ہمارا ہوگا، قیامت کے دن انہوں نے اگر پوچھ لیا کہ ہم نے یہ قربانیاں دی تھی، تم نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہمارے پاس کچھ تو جواب ہو۔ اس لیے میرے دوستو، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو بار بار یاد کیا جائے، انہیں زندگی میں لانے کی بھی کوشش کی جائے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہم کریں گے تو یہ ہمارا سیرت کا سننا، سیرت کا پڑھنا، سیرت کا سمجھنا تو سود مند ہوگا۔ اگر ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے، اس سے پیغام لینے کی اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، تو پھر قصے کہانیاں کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کا پڑھنا اور سیرت کا پڑھنا برابر ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو پیغام سیرت سے ملے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش